نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی صاحبہ تھیں، پھوپھی ذات بہن، خود حضور کی پھوپھی ذات بہن حضور کے نکاح میں تھی، حضرت زینب بنت جحش۔ دوسری بیویاں اتنے قریبی رشتہ دار نہیں تھی۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، آپ حضرات کا جو ملک ہے اور اس طرح کے جو یورپین ملک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرو گے تو اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، یہ کہتے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کو اسلام بھی مانتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داری میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، یہ اسلام نہیں مانتا، لیکن اس کو بنیادی بات کو مانتا ہے کہ نکاح قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داری میں دور ہو ہٹو۔ کہاں تک دور ہٹیں؟ اس میں اس اسلام کا اور ان دنیا کے وہ دنیا داروں کا اختلاف ہے۔ وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان کو بھی قریبی شمار کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ قریبی نہیں، یہ دور ہو گئے۔ چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ تو قریبی ہیں، لیکن ان کی اولاد دور ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی قریبی ہیں۔ وہ ہمارا ان کا جھگڑا یہاں ہوا کہ یہ جو چار ہیں، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، یہ چار کی جو اولاد ہے یہ قریبی رشتہ داروں میں یا دور میں ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ دور ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ یہ قریبی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چار بھی قریبی ہیں اور ان چار کی اولاد بھی قریبی ہے۔ پھر اور کہاں تک جاؤ گے؟ پھر اس کے بعد جو اولاد ہے وہ قریبی نہیں، وہ دور ہو گئی، لیکن یہ چار کی اولاد قریبی ہے۔ تو ہمارا ان کا اختلاف یہاں ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ چار تو قریبی ہیں، ان کی اولاد قریبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چار بھی قریبی ہیں، ان کی اولاد بھی قریبی ہے، پھر اولاد کی اولاد قریبی نہیں۔ ایک تو اختلاف ہمارا ان کا یہاں ہو گیا۔ دوسرا اختلاف یہاں ہوا کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، یہ سب کہتے ہیں۔ کبھی اتفاق سے ڈیزیبل پیدا ہوتی ہے تو کہ دیکھو تمہاری پھوپھی کی لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اس لیے ڈیزیبل اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب بوگس ہے، بکواس ہے۔ جو دور کے رشتے میں ہوتا ہے، کینیا، چائنا کی بیوی ہوتی ہے، وہاں بھی ڈیزیبل پیدا ہوتے جب اللہ چاہتے ہیں۔ وہاں کیا کہو گے؟ میں چپ رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ تو یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے، تصور کہ قریبی رشتے میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، اولاد ڈیزیبل پیدا ہوگی، اسلام اسے نہیں مانتا۔ اسلام نے یہ کہا کہ قطع رحمی حرام ہے، خاندان سے بنائے رکھو، بگاڑو مت۔ قطع رحمی مانے خاندانی رشتہ داری کو کاٹنا حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے۔ یہ رحمی ناتا، رشتہ داری کہاں تک لے جاؤ گے؟ تو سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، تو آخر کہاں تک لے جاؤ گے؟ اس ناطے کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہیں روکنا تو پڑے گا۔ اب اگر بہن نکاح میں ہے اور میاں بیوی میں ہو گیا جھگڑا، تو وہ جھگڑا کہاں تک پہنچتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا نہیں جاتا، لیکن آپ حضرات کے یہاں کہاں تک جاتا ہے؟ اب بھائی بیوی کے درمیان میں سیپریشن ہو گیا، اب زندگی بھر بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ اگر بہن سے نکاح جائز ہوگا تو قطع رحمی تک پہنچے گا۔ لہذا قریبی رشتہ داروں میں نکاح اس لیے حرام ہے تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے۔ بچہ ڈیزیبل پیدا ہوتا ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد یہ ہے قطع رحمی کی نوبت نہ آئے۔
اب قطع رحمی یعنی ناتا، اس ناطے کو اگر بڑھاتے گئے تو پھر سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. بہرحال اس ناطے کو کہیں روکنا پڑے گا کہ یہاں تک تو قریبی اور یہاں سے دور. اسلام نے روکا ہے کہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں یہ قریبی ہیں، ان سے رشتے نکاح ہوگا، لڑائی ہو گئی تو قطع رحمی آئے گی، اور رہی ان کی اولاد تو یہ دور ہو گئی. اب وہ اولاد اگر بیوی ہے اور لڑائی ہوئی اور قطع رحمی کی نوبت آئی تو کوئی بات نہیں. تو اسلام نے یہاں تک جا کر روک دیا قریبی رشتہ داری کو، اس سے آگے دور. اور ان دنیا والوں نے ان کی اولاد تک، پہلی اولاد تک لے گئے، اس کے بعد دور. دوسری اولاد کو وہ بھی کہتے ہیں دور. دو باتوں میں اختلاف ہوا، قریبی، دور، اس کے بارڈر کہاں ہے. دوسرا یہ ہے کہ قریبی رشتہ داری میں نکاح ناجائز کیوں ہے. اسلام نے کہا تاکہ قطع رحمی کی نوبت نہ آئے. انہوں نے کہا بچہ ڈیزیبل پیدا نہ ہو، کیونکہ ان کے یہاں قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹو اولاد کو ماں باپ سے کچھ نہیں لینا، ماں باپ کو اولاد سے کچھ نہیں لینا. 18 سال کی لڑکی ہوگی، جا کہیں ڈھونڈ اپنا بر کے مانے شوہر. تو ان کے قطع رحمی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، ناطے کا لحاظ، اس کا ناطے کا تو کوئی لحاظ نہیں. تو انہوں نے علت نکالی کہ ڈیزیبل بچہ پیدا نہ ہو، حالانکہ کہیں بھی نہیں پیدا ہوتا. اصل علت یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ داری میں نکاح ہوا، خیر میں دوسری طرف بہک گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نیر قریبی رشتہ دار، پھوپھی تو قریبی ہے، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پھوپھی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ قریب نہیں ہے. دوسری تمام ازواج مطہرات ایسی رشتہ دار نہیں تھی، دور تھی. اور جو خاندان کی بیوی ہوتی ہے وہ سر چڑھی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے، وہ دور کی ہوتی ہے، وہ زیادہ بولتی نہیں ہے، لیکن خاندان کی ہو تو وہ سر چڑھی ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے کوئی نامناسب بات کہہ دی تو حضور کو ناراضگی ہو گئی اور حضور ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا. ایک مہینہ گزر گیا. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں ہے، امام احمد علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے. ایک مہینہ گزر گیا. حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سائیڈ سے، مکان کے سائیڈ سے ایک سایہ پڑا. تو میں سایہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ سایہ تو حضور کا ہے، اور حضور تو مجھ سے ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں. پھر یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ میں سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے. یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے سایہ دیکھ کر حضرت زینب نے سوچا کہ سایہ تو حضور کا ہے اور حضور تو ناراض ہیں، میرے پاس آتے نہیں. یہ سوچ ہی رہی تھی اور حضور نمودار ہوئے. تو حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، حدیث سے ثابت ہے.